اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ نشست جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کی ایک کتاب ہے ہمات، یہ نظر سے گزری تو یہ محسوس ہوا کہ بھائی اس کتاب کا ایک تعارف، ایک مختصر سا تعارف جو ہے آپ حضرات کے سامنے بھی آ جائے، جس سے کم از کم ہم جیسے جو ہے نالائق اور کم فہم لوگ بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کا ایک ادراک کر سکے، یہ سمجھ سکے کہ آخر اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت میں کیا واقعی میں ایسی بڑی بڑی شخصیت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں ہمات، حجت اللہ البالغہ اور ستحات اور بہت سی اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ بہت ہی مطلب جو ہے حقائق، دقائق اور احسان و تصوف اور روحانیت میں ڈوبی ہوئی جو یہ سب کتابیں ہیں اور بہت باریک، یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکیم کہا گیا، حکیم الامت، حکیم الاسلام، کیونکہ حکمت سے پر جو ہے ان کی کتابیں ہیں اور بے شمار جو ہے وہ حقائق اور دقائق جو ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، جو اس سے قبل جو ہے کسی اور کتاب میں آپ کو جو ہے اتنی باریکی نہیں ملے گی۔ اول تو یہ ہے کہ بہت سے علماء جو ہے، جو بہت اوپر گریڈ کے بھی علماء ہیں، وہ ان کی کتابوں کو سمجھنے سے آ رہی ہیں، تو مجھ جیسا ایک عام سا قاری جو ہے وہ کیا سمجھے۔ تو ہمات جو ہے وہ جب نظر سے گزری تو اس کی بعض چیزیں جو قابل فہم تھی اس کو درج کر لیا تاکہ آپ سے جو ہے اس کو شیئر کیا جا سکے۔ تو آئیے ہمات کا کچھ جو ہے وہ اقتباس جو کہیں کہیں سے جو ہے وہ لے کر جو ہم لوگ سمجھے کہ واقع میں ہمارے علماء جو ہے کتنی بڑی وراثت اور کتنے بڑا خزانہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں، جس سے ہم غافل بنے بیٹھے ہیں اور یورپ اور مغرب کا جو ہے وہ رطب اللسان ہے، جبکہ اپنے اکابر کی چیزیں اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی بڑی بڑی چیزیں آج ہم لوگ بھی جو ہے ایجاد اور انوینشن کے جو ہے وہ لائق نہیں رہے، بلکہ مقلد بن گئے ان معنوں میں کہ بس دوسرے کے پیچھے وہ چلنا ہے، خود ایجاد کرنا نہ۔ تصنیفات، ابھی جو تصنیفات ہو رہی ہیں وہ کیا تصنیفات ہیں، وہ سب جو ہے بلکہ ادھر ادھر کی چیزیں لے کر کے جمع کر کے وہ کتابیں جو ہے بس وہ چھاپ دینا ہے۔ تو اس لیے ان سب کتابوں کو بھی آپ دیکھیے کہ کوئی اہمیت نہیں، کتابیں اردو کی چھپتی ہیں اور یوں ہی جو ہے وہ تلف ہو جاتی ہیں یا وہ مفت میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ لیکن آج بھی دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو کتب ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں، کیونکہ یہ واقعی میں تصنیف ہے اور بہت مطلب جو ہے حقائق اور ایسی چیزوں سے جو ہے پردے اٹھائے گئے ہیں کہ وہ عام آدمی کے وہ بس کا ہے ہی نہیں۔ تو آئیے ہمات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جذب و تاثیر محض عنایت الہی کا نتیجہ ہے۔ یہ تصوف کے جو لوگ ہیں، خاص طور سے جو روحانیت سے جڑے لوگ ہیں، وہ یہ ان باتوں کو بڑی آسانی سے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک کوئی خانوادہ عنایت الہی کا مرکز اور موضوع رہے، جذب و تاثیر اس میں رہتی ہے، لیکن جب عنایت الہی کا رخ بدل جائے تو پھر اس خانوادے سے جذب و تاثیر بھی غائب ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 37۔ کتنے پتے کی بات ہے کہ یہ وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پھر بیٹا، پھر یہ آج بہت ساری خانقاہیں جو برباد ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جذب و تاثیر ہے یہ وراثت میں نہیں، اس پہ محنت کرنی ہوگی اور جس کو اللہ چاہتا ہے وہ اس کو عنایت کر دیتا ہے اور اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ خاندان ہی میں جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے، نہیں، جو لائق ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے حضرت حامد حسن علوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بعض مریدوں نے وہ کہا کہ آپ اپنے گھر والوں میں سے بھی کسی کو جو ہے خلافت دے دے، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد سے جو چیزیں مجھے ملی تھیں
وہ میں چھوڑ جاؤں گا وراثت میں، لیکن یہ جو وراثت اور روحانیت اور یہ تصوف اور یہ شریعت کا جو ہے یہ بہت بڑا جو یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ ہے، تو یہ تو پھر صرف اہل کو ہی وہ مل سکتا ہے، خواہ وہ خاندان کا ہو یا باہر کا ہو۔ تو یہ بات جو ہے دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت پہلے یہ لکھ گئے کہ عنایت الہی کا یہ نتیجہ جذب و تاثیر یہ کسی خاندان کے پراپرٹی نہیں ہے۔ جب بھی وہ اس خانوادے میں جس خانوادے میں بھی یہ جذب و تاثیر اور عنایت الہی اپنا رخ کرتی ہے تو جذب و تاثیر وہاں پہ جو ہے اثر انداز ہو جاتی ہے اور وہاں جذب و تاثیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جتنے مریدین ہیں سالکین ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرف ہی رخ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی ہمارے دادا چونکہ اس خاندان سے وابستہ تھا تو ہم کو بھی اسی خاندان سے جڑے رہنا ہے۔ ارے بھائی اگر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو چکا ہے اور وہاں سے وہ بات آپ کی بن نہیں رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اسی خانوادے میں آپ جڑے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ارباب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال و احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جانچا جائے۔ اس سلسلے میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے ارباب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے عہد کے معیاروں سے ناپتے پھریں۔ یہ بہت پتے کی بات جو ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہی کہ صوفیہ کے جو ہے نا، خود شاہ صاحب نے شاید اسی کتاب میں یا کسی دوسری کتاب میں 4 طبقے انہوں نے جو ہے وہ متعین کیے ہیں کہ ایک طبقہ اس دور کا صوفیہ کا، پھر دوسرا، پھر چاروں کے جو احوال جو اقوال اور ان کے طریق الگ جدا جدا، تو وہ موازنہ نہیں کرنا ہے کہ وہ اس دور کے جو صوفیہ ہے اس کو اس دور سے آپ موازنہ کرنا شروع کریں کہ بھئی ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اس زمانے میں جو شیخ کے پاس نہیں جاتے ہیں یا شیخ ان کو جو ہے ان کی دانش میں نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا بتلاتے ہیں کہ مجھے تو بھائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے، مجھے تو حضرت جنید بغدادی چاہیے۔ بتائیے اس دور میں ان کو کہاں سے جو ہے وہ بڑے پیر صاحب ملیں گے، حضرت جنید بغدادی ملیں گے؟ ہر دور میں ایک الگ معاملہ ہے اور الگ جو ہے اس کی تاثیر ہے۔ اس دور میں آپ کو دیکھیے کہ اس دور کے مطابق صوفیہ اور جو شیخ کامل ہے ان کا طریق کیا ہے اور وہ شریعت کے پابند کتنے ہیں، بس وہاں آپ کو جہاں یہ آتا ہے بس ارے بھائی آپ بھی تو اس حضرت بڑے پیر صاحب کے جو مریدین تھے جو یہ تھے وہ آج کتنے پیروں کے جو ہے وہ پیر ہیں، تو بھائی آپ بھی تو مرید اس لیول کے نہیں ہے کہ آپ کو بڑے پیر صاحب مل جائیں۔ تو یہ ہر دور کا ایک الگ الگ معاملہ ہے، تو اس دور کے صوفیہ کو اس دور کے صوفیہ سے ناپتے نہ پھریں، اب موازنہ نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس سے بہت سے سالکین جو ہے وہ بہک جاتے ہیں۔ سالک راہ طریقت کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کرے۔ یہ بہت پتے کی بات ہے، ہم لوگ عقائد کے تعلق سے بالکل جو ہے وہ بالکل غافل ہیں، اور خاص طور سے تو کچھ صوفیہ کا جو ایک فرقہ بلکہ وارسی کہہ لیں اور بھی اور کچھ یہ ہے جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، لیکن عقائد ان کے کیا ہے؟ ان کے عقائد کے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ بعض صحابہ کو کھلے عام جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، بھئی کیسے صوفی ہیں آپ، تصوف آپ کو کیسے وہ یہ ہو گیا؟ عقائد جب تک درست نہ ہو آپ تصوف میں قدم نہیں چل سکتے ہیں۔ کیسے وہ صرف آپ پیلا کپڑا پہن کر اور وہ احرام کی صورت وہ بنا کر آپ سمجھتے کہ آپ صوفی بن گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ عقائد کو درست نہ کر لیں، اور عقائد کا درست کا مطلب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہ فرمایا کہ عقائد کے درست کرنے کا مطلب بالکل اہل سنت والجماعت کے اکابر نے جو عقائد متعین کر دیا اہل سنت والجماعت بالکل صاف، وہ ایک بال برابر بھی جو ہے اس میں فرق نہ آنے پائے۔ اپنے سے جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے فلاں صحابی کو گالی دیں، فلاں کی وہ نکیر کریں، اس کی غلطی نکالتے پھریں، اور آپ سوچیں کہ بس آپ جو ہے ایک نیا عقائد کا جو ہے ڈرافٹ کر دیں گے اور عقیدہ بنا دیں گے، تو آپ کیسے تصوف میں چلیں گے؟ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے آپ۔ اس ضمن میں اسے صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے عقائد کو درستگی کے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ عقائد کو درست کرنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے جملہ ارکان کو بجا لائے۔ اب دیکھیے بہت سارے صوفیاء ہیں جن کو یہ دوسرا جو ہے احکام سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ نماز کے پابند ہے، نہ روزہ رکھیں گے،
نہ شریعت کی کوئی اور دیگر جو چیزیں ہیں، جو پابندی ہے، جو تکلیفات شریعہ ہے، اس سے بالکل وہ آزاد ہیں اور صوفی بنے پھر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا تو یہی ہے کہ عقائد درست ہو، پھر دوسرا یہ کہ شریعت کی پابندی ہو، جو احکام ہے نا، اس پر آپ جو ہے اس کو بجا لائیں، تب جو ہے پھر آگے کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا. گناہوں سے بچے، شریعت نے جن مفاسد کو ملعون قرار دیا ان کا سد باب کرے، یہ راہ طریقت کا پہلا مقام ہے. بتائیے، اب گناہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صوفی کا لباس پہن کر کے آپ صوفی بنے پھر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عوامر ہے، جو شریعت کی جو چیزیں کہیں اگر آپ اس کو ترک کر رہے ہیں تو یہ بھی تو گناہ ہے، اور جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، عورتوں سے جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ خلوت، اور ان سے جو ہے یہ کرنا، بہت سی چیزیں ہیں جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اور وہ جو ہے وہ تصوف صوفی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تصوف سے بدزن ہوئے، وہ انہی جو ہے وہ جعلی اور گنوار جو کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ تصوف کا لبادہ اوڑھ کر اور صوفی بن کر جو ہے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ان کو بالکل خبر نہیں ہے کہ بھائی ہمارے بڑے حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کیا معمولی شخصیت ہے، یہ تصوف میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کتابوں کو پڑھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی اہل سنت والجماعت کے عقائد سے صحیح طور پر واقف ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر جب تک کہ وہ مکتوبات امام ربانی اور حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کی کتب کو نہ پڑھ لے. عقائد درست ہوں گے، اس سے گہرائی سے اس کو پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے، طریقت کا پہلا مقام ہی یہی ہے کہ عقائد درست ہوں اور احکام کی پابندی ہوں، تو پھر وہ آگے کا معاملہ جو ہے پھر وہ بنے گا. اور اسی کا نام طاعت ہے. طاعت در حقیقت تصوف اور احسان کی اصل جڑ ہے. دیکھیے، اطاعت کے بغیر آپ تصوف میں کیسے وہ ہو گئے ہیں، اور کیسے آپ صوفی بنے پھر رہے ہیں. لوگوں کو بالکل گمراہ نہ کریں، کہ ان جعلی پیروں کے لیے جو ہے بہت بڑی وعید ہے. عوام جانتے نہیں ہیں اور ان کا جو ہے وہ ڈھونگ کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر احسان کا اصل جڑ ہے یہ طاعت، کہ اس کے بغیر طریقت اور سلوک کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے، کبھی درست نہیں ہو سکتے. جو لوگ مطلب شریعت کی پابندی اور اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا تصوف نیا تصوف بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم سب کو. سالک کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کی درستگی اور تنگی کو دور کرنے اور اس طرح کے دوسرے امور کی اصلاح کے لیے تو وہ لوگوں سے ضرور ملے جلے، لیکن اگر یہ مقاصد پیش نظر نہ ہوں تو اسے لوگوں سے میل جول کم رکھنا چاہیے. یہ سالک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لباس میں یا اپنے پیشے میں دوسروں سے ممتاز اور الگ نظر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو چھپنا ہے، تصوف جو ہے چھپنے کا نام ہے. یہ کیا بھائی، آپ ابھی ایک قدم بھی آپ چلے نہیں اور صوفیہ کا لباس پہن لیا اور وہ امامہ، اور یہ بالکل الگ جو تہذیب اور جس طریقے کا وضع خطا جو ہے وہاں چل رہا ہے، یا آپ کے خاندان میں جس طرح کا وضع خطا ہے اس سے الگ ہو کر آپ نے ایک الگ وضع خطا بنا لیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور جو ریاکار ہوگا وہ صوفی ہوگا. تصوف تو نام ہی ہے ریاکاری کا، بالکل جو ہے سد باب کر دینا ہے نا. جملہ جو ہے جو باطن کے جو گناہ ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو صاف کر لینا. ہر طرح کی جو باطنی اور ظاہری علائشیں ہیں اس سب سے دور ہو جانے کا نام تصوف ہے. تو آپ پہلے تو لباس بالکل اپنے کو ممتاز نہ بنائیں، ہے نا. لوگوں میں ایسے مل جل کے رہیں کہ آپ پہچانے نہ جائیں. سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں اور خاندان والوں کی سی وضع خطا رکھے. چنانچہ اگر وہ علماء کے طبقے میں سے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی روش اختیار کرے. وہ تو چونکہ علماء ہے ہی، وہ عالم ہے تو عالم کی لباس پہنے گا. اگر وہ اہل حرفہ میں سے ہے، مطلب پروفیشنل کوئی شخص ہے، تو ان کی وضاحت رہے. جو جس قسم کا، اگر وہ بڑھئی ہے تو بڑھئی کی شکل میں رہے، اگر وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو اکاؤنٹنٹ کی شکل میں رہے. خود کو ظاہر نہ کرے اور کچھ الگ بن کر جو ہے لباس اور وضع خطا سے وہ یہ ثابت نہ کرے میں کچھ بہت بڑی چیز ہوں اور ہو گیا ہوں. اگر وہ سپاہی ہے تو سپاہیوں کی وضع اختیار کرے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بات جو ہے
کہ پہلے بھائی ظاہر کو سمجھ لیں. یہ خاص طور سے تبلیغی جماعت میں جو ہے وہ ابھی بالکل کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا ہے, اور وہ آتے ہی جو ہے وہ بالکل امامہ اور بڑا بڑا کرتا اور پاجامہ, اور بالکل شکل ایسی کہ ایک بڑا سا بڑا عالم بھی جو ہے اس شکل کا آپ کو ملنا مشکل ہے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے اور کچھ بھی نہیں, اندر سے بالکل خالی ہے, نہ مطلب علمی ہے اس کے پاس, نہ کوئی تقوی, اور یہ وہ تو بالکل ابھی 1-2 دن آیا اور لباس اس کی کچھ اور ہو گئی ہے. تو یہ دھوکہ ہے, اور اس سے بہت بڑا مطلب جو ہے وہ شریعت کو اور دین اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ جب وہ لوگ اس سے معاملات کرتے ہیں تو اندر سے تو وہ بالکل خالی اور شیطان ہے. اس لیے یہ چیزیں وہ ٹھیک بھی نہیں ہیں. تو بالکل آپ اپنی جو ہے اس طرح رہیں کہ مطلب چھپے رہیں, بالکل عوام میں ایسے رہیں کہ پہچانے نہ جائیں. آگے ایک وہ فرماتے جس شخص پر عشق و محبت کا زیادہ اثر نہ ہوتا ہو تو اسے ذکر و اذکار میں اعلیٰ مقام تک رسائی نہیں ہوتی. تو عاشق بنے, عشق کا جو خمیر ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے, ہے نا. عاشقی عجیب سی تھی, جان دے دی اس کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. تو یہ جو چیز ہے نا وہ عشق اور محبت والی کیفیت اپنے اندر پیدا. محبت یہ دونوں عالم میں جا کر پکار آئی کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. تو یہ صوفیہ کا جو راستہ اصل میں محبت کا راستہ ہے. تو دل جو ہے آپ کا جو ہے وہ گداز ہونا چاہیے, اس کے اندر قلب کے اندر جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے. تو پھر یہ راستہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت بیش قیمت باتیں جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہم ہاتھ میں ملتی ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کام کی. انشاءاللہ اللہ نے اگر حیات دی تو پھر اس کا اور بھی مطالعہ ہم لوگ کریں گے. فی الحال کے لیے جو ہے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر جو ہے اپنی رحمت کی چادر ڈالے, یہ رحمت کی نظر جو ہے سے محروم نہ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے علم تقوی کی دولت سے نوازے, اور صحیح اسلام کو, صحیح عقائد کو جو ہے ہم سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. آمین یا رب العالمین.